مگر شیلا اور نہیں اب میری بات سن لیں نہیں اب میری بات سن لیں کہاں سے مازارائی شروع ہوئی کس نے شروع کی ہم سمجھتے تھے کہ یہ غلط ہوگا اور ہم نے پارلیمنٹ کی سپرمیسی منوائی ہم نے ڈوگر کے ٹائم کو پورا کرنے کے بعد یہ لگایا ٹھیک ہے ہم نے پارلیمنٹ کی سپرمیسی برقرار رکھی ہم نے ہر بحث کو ایکسیپٹ کیا دیدار حسین شاہ کو مسئلے میں ہم نے ایکسیپٹ کیا آپ نے جو بھی کیا ہم نے میمو کمیشن پہ نواز شریف صاحب کے کہنے پہ کمیٹی بنائی اس کے بعد عدالت میں جو ہو رہا ہے وہ بھی ڈسپیوٹیڈ ہے سب دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندے کے ساتھ جس کی ساری جو ہے وفاداریاں کہاں کے ساتھ ہیں اس کو کیا دیا گیا آن ریکارڈ ہے کہ جو فیسلٹیز دی جائے گی جو ویڈیو ہوگی تو دونوں کے ساتھ ہوگی نہیں تو دونوں ہم نے سب کو دیکھا ہم برداشت کر رہے ہیں اچھا ہاں صحیح ہے وحیدہ شاہ پہ اب آپ لوگ بولیں گے تو میں وحیدہ شاہ پہ بات ہم نے مانی حامد سعید پہ ہم نے مانی فائنلی ہم نے وہ سزا جس پہ ہم متفق نہیں ہیں ہم جس پہ متفق نہیں ہیں کنٹیمپٹ کے فیصلے کو ہم سمجھتے ہیں کہ غلط فیصلہ ہے انڈین سپریم اچھا ٹھیک ہے آپ اگر یہ کریں گے تو میں نہیں کروں گی آپ نے سب کی بات سنی انڈین سپریم کورٹ نے کہا کہ غلط ہے انڈین سپریم کورٹ نے کہا کہ غلط ہے ہم بھی مانتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ سیکشن 5 کے تحت سزا ہوئی تھی جس میں ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے 63(1)G کے تحت نہیں ہوئی تھی پڑھا جائے فیصلے کو چارج کو پڑھا جائے کہ جو سول کانٹیمپٹ تھا آپ نے سزا دی جوڈیشل کانٹیمپٹ میں سیکشن 11 کے سب سیکشن کلاس 11 کے 3 کو بھول گئے میں نے سب یاد رکھا ہے نہیں اچھا ہم نے کچھ چینج نہیں کیا آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں ہم نے کوئی اتنا خاص چینج نہیں کیا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اپنی ہی بات کو دیکھ لیجئے اب آپ ان کی اپنی ہی بات کو دیکھ لیجئے کسی شخص میں ہمت نہیں ہے زرداری کے سامنے بولے اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی رضا ربانی کو بھی اعتراض ہے اور اعتزاز کو بھی تو یہ کیسے بول رہے ہیں بات یہ ہے کہ یہ جمہوری پارٹی ہے اور ایک بات اور آج آپ اعتزاز کو قابل کہہ رہے ہیں یا آپ اس وقت قابل کہہ رہے تھے جب وہ جوڈیشری کا پورا مقدمہ لڑ رہا تھا لیکن آپ نے کنٹیمپٹ کے کورٹ میں کیس میں تو انہیں نکمہ بنا دیا آج پھر آپ کو یاد آ رہے ہیں آپ نے جو ہے وہ اتنے بڑے آدمی کو کہہ دیا اچھا دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اعتزاز کا ہر دلائل ہر آرگیومنٹ وہ سب بیکار ہیں وہ ایک پوری عدلیہ کو صحیح کر سکتا ہے لیکن کنٹیمپٹ پہ وہ غلط تھا اور آج پھر اعتزاز صحیح ہو گیا دیکھیں ہماری پارٹی میں جمہوریت ہم ایک بل لائیں اچھا شیلا میرا خیال ہے اب آپ کی بات مکمل ہو گئی شیلا بی بی چیزوں کو کنفیوز کر رہی ہیں نہیں میں نہیں کر رہی آپ کنفیوز ہیں آپ کہہ رہے ہیں زرداری کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہے پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں اعتزاز کو اعتراض ہے رضا کو اعتراض ہے ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے کہہ تو رہی ہیں کھڑا کوئی نہیں ہو رہا پارٹی کے اندر کھڑے نہیں ہو رہے لوگ تو بھائی آپ کھڑے ہوئے تھے آپ کہاں ہیں آپ کو معلوم ہے تو کھڑے ہو گئے تو میں نے علیحدگی اختیار کی نا جب اختلاف ہوا تو میں نے زرداری کے تابع نہیں ہوا میں نے زرداری کی نہیں مانی میں نے ریمنڈ ڈیوس پر اس کی نہیں مانی میں علیحدہ ہو گیا بالکل اس کو بھی عدلیہ نے بھیجا ہے اس کو اچھا انہوں نے پارٹی چھوڑی ان کے ساتھ کتنے لوگ چلے گئے اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا نا آپ نے اپنے ضمیر کے کیا سب اپنے ضمیر کے مطابق کر رہے ہیں سب کے پاس ضمیر ہے مجھے آپ کا اکیلا زندہ ضمیر ہے باقی کسی کا نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کرے جاگے بس آپ کا جاگیا کافی ہے آپ دیکھیے گا آئندہ عوام کیا فیصلہ ایک بات پوچھنا چاہ رہی تھی نہیں جی میرا جاگا ہوا ہے میں بھی زندہ رہا ضمیر کے ساتھ میں تو چاہتی ہوں کہ اب بڑی پوئٹری ہو رہی ہے تو بڑی مختلف قسم کی پوئٹری بھی ڈسکس ہو اچھا چلو میں وہ پوئٹری بھی ڈسکس کرتی ہوں جس میں قابل رحم ہے وہ قوم جس کے بہت کچھ آگے اور بھی ہے وہ میں ابھی نہیں بولنا چاہتی مگر کشمالہ نے میں جوائن کیا ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کنٹیمپٹ کی وہ کلوز نہیں ختم کی گئی جس کے تحت سابق وزیر اعظم گیلانی کو سزا ملی آپ کیا کہتے ہیں کیونکہ آپ تو قومی اسمبلی سے ابھی بھی آ رہی ہیں دیکھیں جی آسمہ اس کے اندر بہت سارے صرف ایک نہیں ایک 4-5 صفوں کا مسودہ ہے 13 سیکشن ہے اس کے اندر کوئی ایک کلوز نہیں اس میں 4-5 کلوزز ہیں جو کافی زیادہ آبجیکشنیبل ہیں جس میں سیکشن 7 کا کلوز 5 ہے 4 کا 4 ہے پھر 4 کا 2 ہے so therefore 5 objectionable clauses in it. The point is کہ آپ قانون بناتے ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے نہ کہ اپنی ذات کی سہولت کے لیے آپ اس کے اوپر لوگوں کی میجورٹی 18 کروڑ عوام میں سے کتنے لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں تو جو ہاؤس کے اندر مقدس گائے پہلے ہی بیٹھی ہوئی ہیں لوگ جن کے اوپر MNA کی پلیٹوں سے تنگ آئے ہوتے ہیں یا MPs سے تنگ آئے ہوتے ہیں یا وزراء سے تنگ آئے ہوتے ہیں انہی کو آپ اور ہولیر کاؤز بنا رہے ہیں
کہ جن کو دے آر انٹچیبل. مگر ان کے ساتھ ہو چکا ہے نا ایک وزیر اعظم منتخب جا چکا ہے. آسمان گزارش کیا کریں مجھے بتائیں. اگر کیے پہ جا چکا ہے. ہاں ایگزیکٹلی وہ اپنے کیے پہ جا چکے ہیں. دا پوائنٹ از کہ آپ یہاں سے اس ملک میں چوری کریں, آپ مرڈر کریں, آپ لوٹ گھسوٹ کریں اور آپ کہیں کہ یو آر ایگزیمپٹ فرام ایوری تھنگ جسٹ بیکاز یو آر دا پرائم منسٹر اور دا پریزیڈنٹ آف دا کنٹری. دیکھیں باقی عوام کا کیا قصور ہے جو جیلوں میں پڑی لینگویج کر رہی ہے. آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ جو لوگ یہاں اندر اب 200 لوگ جو ہیں وہ اس لا کے تحت ان کو انڈیمنیٹی ملے گی. 200 لوگوں جو آلریڈی جیل میں ہیں. نہیں اچھا جو اب وزراء ہیں, پروونشل منسٹرز, منسٹر آف اسٹیٹس, فیڈرل منسٹرز, چیف منسٹرز, گورنرز جو پہلے اس امیونٹی میں نہیں تھے وہ سارے کل بہت ایون گورنمنٹ سرونٹس. جی ایون گورنمنٹ سرونٹس. تو آپ یہ کہیں کہ کوئی بھی تضحیک آمیز اور کوئی بھی حکم عدولی کرے سپریم کورٹ کی جو سب سے بالا تر ہے ہماری ایک کورٹ کی جو کانسٹیٹیوشن کی, مگر وہ کہہ رہے ہیں توہین عدالت تو ہے, توہین عوام کی بھی بات کریں. عوام نے منتخب کر کے وہاں پہ وزیر اعظم کو بٹھایا ہے. نہیں لیکن آپ اگر اس کو بھیجتے ہیں کہ گھر بھیجا جاتا رہے گا تو وہ لا کو ابائڈ کرے گا. جی سر عوام کی توہین تو ہو رہی ہے, لوڈ شیڈنگ, مہنگائی, بالکل ہو رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بڑی توہین اور کیا عوام کی ہو سکتی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں. میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہ رہی ہوں, لیکن اس سے پہلے ہم نے ایک پول ڈالا ہے فیس بک کے. عام انتخابات 5 سال کی بجائے 4 سال میں ہونے چاہیے, ہاں نہیں معلوم نہیں. اس پول میں آپ شرکت کیجئے ہمارے فیصلہ آپ کا کے پیج کے اوپر. ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد واپس آ جاؤں گی کہ اور اس پہ ہم بات کریں گے کہ جمہوریت خطرے میں ہے تو کس سے خطرہ ہے اور اس مہاجرائی کا انجام جو ہے وہ کہاں تک لے کے جا سکتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور وفاقی دارالحکومت میں کل بہت ایک اہم مقدمے کی سماعت بھی ہے اور نئے وزیر اعظم کے پرانے چیلنجز بھی ان کے سامنے ہوں گے. کشمالہ ہمارے ساتھ ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, شیلا ہیں, اور ابھی میں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں پاکستان مسلم لیگ نواز کے بہت سینئر رہنما, معروف کالم نگار محترم ایاز امیر صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. ایاز صاحب, بہت دنوں سے بات ہو رہی ہے اسلام آباد کے اندر, یہ ہونے والا ہے, وہ ہونے والا ہے, 12 کو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. ہم ظاہر افواہوں پہ یقین نہیں کرتے مگر ان پہ کان ہم ضرور دھرتے ہیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو, کیا انوائرمنٹ بن رہا ہے, کیا بنایا جا رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں افواہیں تو اپنی جگہ, وہ تو ہم پچھلے 2-3 سال سے سن رہے ہیں اور ڈیڈ لائنز بھی لوگ دیتے آئے ہیں, لیکن یہ فوری مسئلہ تو ہمارے سامنے ہے نا جی. ایک تو وزیر اعظم جا چکے ہیں, دوسرے سے سپریم کورٹ نے جواب طلب کیا ہے, اور کل جو ہے حکومت نے اٹارنی جنرل کے تھرو کچھ کہنا ہے. ظاہر ہے جو سپریم کورٹ کا اصرار ہے خط لکھنے کا, وہ تو حکومت جو ہے اس پہ نہیں آئے گی. کن الفاظ میں کل جواب دیتی ہے, کیا وہ انداز کیا, وہ تو کل پتہ چلے گا. لیکن یہ ایک سنگین صورتحال تو ہے کہ جو نئے وزیر اعظم ہیں یا اسی پرانے وہ جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں سپریم کورٹ کیا کہتی ہے, تو یہ ایک ریل پرابلم ہے. اس کے خراب نتائج بھی. اچھا, ہم اس بات کے اوپر بحث کریں. ایاز صاحب, کچھ شاہ محمود قریشی صاحب کا کہنا ہے کہ اس بات کی ذمہ دار آصف علی زرداری صاحب ہیں. فخرو بھائی کا ہم نے ایک کلپ چلایا, ان کا یہ کہنا تھا کہ جوڈیشری اس کی رسپانسبل ہے. سعید الزمان صدیقی صاحب نے کہا کہ صورتحال سنگین ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کون اس بات کا رسپانسبل ہے, اور کیا واقعی ہم تیسری قوت کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں, اس لڑائی میں ان کے لیے راہ ہموار ہو رہی ہے؟ دیکھیے اس میں سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی ایک کیا کہتے ہیں ہائپر ایکٹیویٹی دکھا رہی ہے. اگر وہ ہر محاذ پہ یہی ہائپر ایکٹیویٹی دکھاتی پھر تو بات ٹھیک تھی. اب کئی چیزوں میں تو بالکل انڈلجنٹلی سافٹلی وہ ڈیل کر رہی ہے معاملات کو. کئی جو چیزیں ہیں خاص طور پہ اس حکومت کے حوالے سے اس میں بڑی وہ ایکٹیو ہے. تو یہ جو ہے چارج کہ جی آپ سلیکٹیو انصاف کر رہے ہیں, یہ تنقید کا سامنا اب تھوڑا زور سے سپریم کورٹ کی طرف ڈائریکٹ ہو رہا ہے, اور اس کا خاطر خواہ جواب وہاں سے نہیں آ رہا. آیا ہم کسی تیسری قوت کو ہم یہ دعوت دے رہے ہیں نہیں دے رہے, یہ بات تو طے ہے کہ ایک طرف حکمرانی کی جو نااہلی ہے وہ ہمارے سامنے ہے, ہمارا مسائل کا انبار ہے, اور تیسرا یہ جو ایک بس یہ طول پکڑے جا رہا ہے, یہ ایک کرائسس جو ہے جوڈیشری اور گو درمیان, اس سے حالات تو خراب ہو رہے ہیں, اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا.
ایاز صاحب پلیز ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ٹیلی فون لائن پہ رہیے, اگر آپ دستیاب ہیں تو ہماری خواہش ہے پورے پروگرام میں, لیکن آئی نو کہ یو آر نیشنل اسمبلی رائٹ ناؤ, سو میں کشمالہ کے پاس یہی سوال لے کے جاتی ہوں, کیونکہ ایاز صاحب نے بہت کلیئرلی کہا کہ حکمرانوں کی نااہلی ایک طرف, لیکن سلیکٹو جسٹس بھی اس وقت نظر آ رہا ہے اور وہی شاید بحران کی طرف لے کے جا رہا ہے. دیکھیں آسما ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا کیس ہے, کس طرح ہے. میں اس کے اوپر تھوڑا سا ڈفر کرتی ہوں, وہ اس لیے کہ جو جوڈیشری ہے اس کے اوپر ایک تو پہلے الزام آتا تھا کہ ہر چیز پہ سو موٹو ایکشن ہے. آپ دیکھیں کہ بہت ساری پٹیشنز وہ ہیں جو عوام الناس لے کر گئی ہے ان کے پاس, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر, اب جیسے ابھی انہوں نے کل کنٹیمپٹ کا بل پاس کیا اور the very next day اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرنے کے لیے اس کے اوپر پیٹیشن آ گئی, ٹھیک ہے, اور سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو بھی جائے گا اسٹرائک ڈاؤن. سو the point is کہ جب ایک قانون ہی غلط بنا ہے, بری نیت سے بنا ہے, بری انٹینشن سے بنا ہے, تو اس نے اسٹرائک ڈاؤن تو ہونا ہی ہے. اب پیپلز پارٹی کا مین ایم ہی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو وکٹمائز کریں, شو کریں کہ ہم جی سیاسی شہید جیسے وہ ہمیشہ یہ پوائنٹ سیل کرتے آئے ہیں, اور وہ یہ کہیں کہ جی ہمیں جوڈیشری جو ہے ٹارگٹ کر رہی ہے. ابھی بھی وہ یہی سیل کرنا چاہ رہے ہیں. ان کو پتا تھا کہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا, لیکن اداروں میں تصادم کھڑا کرنے کے لیے ان کو پتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے. وہ آپ سے اور ہم سے زیادہ ویل انفارمڈ ہے, کیونکہ وہ جہاں بیٹھے ہوئے ان کے پاس زیادہ چڑیاں خبریں لے کر آتی ہیں. سو وہ صرف عوام کے پاس جانے میں, جب الیکشن ایئر ہے واپس جانے کے لیے, دے وانٹ ٹو سیل دس پوائنٹ کہ ہمارے ساتھ پہلے عدالت نے ایک پرائم منسٹر کو اڑایا, اب ہمارے ساتھ دوسرے کو اڑا رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن قریشی صاحب یہ بات میرے لیے بڑی حیران کن ہے کہ یہ فیصلہ, یہ ابھی چیلنج ہوا ہے, قانون ابھی بنا نہیں, اس کے لیے اس کو کورٹ میں چیلنج کیا گیا, اور لوگ پہلے سے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ یہ مسترد ہو جائے گا, اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا. کیا عدالتوں کا انصاف جو ہے وہ آئین کے تحت ہونا چاہیے, عوام کی خواہشات کے اوپر ہونا چاہیے, اور کیا پولیٹیکل پارٹیاں انڈر پریشر نہیں کر رہی ہیں اس طرح سے کورٹ کو؟ نہیں, آپ نے دیکھا کہ کورٹ نے بڑی انڈیپینڈنس شو کی ہے, اور کورٹ نے بڑا ریسٹرینٹ بھی شو کیا ہے این آر او کے معاملے میں. آپ نے کہا, ایاز صاحب فرما رہے تھے کہ ابھی کچھ ایسے کیسز ہیں جو حکومت کے متعلقہ ہیں, وہ اس پہ ہائپر ایکٹیویٹی دکھائی دیتی ہے. لاٹ آف ریسپیکٹ ٹو ہم. دیکھیے مسنگ پرسنز کا ایک کیس ہے جو کہ بالکل ایک خاص ادارے کو, آپ نے دیکھا کہ کل چیف جسٹس صاحب نے کیا کہا کہ ایف سی کے بارے میں ان کے کیا ویوز تھے, مسنگ پرسنز کے بارے میں انہوں نے کتنی شد و مد سے اس کیس کو پرسو کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ جو رینٹل پاور کا کیس تھا وہ عوام الناس کی بہتری کا کیس تھا, کیونکہ لوگ آج لوڈ شیڈنگ میں مبتلا ہیں اور اس قباحت سے مبتلا ہیں, تو انہوں نے کس اس سے مطلب کوشش سے اس کو پرسو کیا اور منزل تک پہنچایا. تو دیکھیے یہ چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. مہاذرائی دیکھیے تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے. اب بتائیے, حکومت نہیں جانتی کہ 12 تاریخ کا انہوں نے ایک وزیر اعظم سے رائے مانگی ہے, ٹھیک ہے نا جی. اب 12 تاریخ سے پہلے انہوں نے اس ساری لیجسلیشن کو جسے کہتے ہیں نا رش تھرو کیا, دے رین تھرو, پوری اپوزیشن احتجاج کرتی رہی ہے, ان کی پوری بحث ہی نہیں ہو سکی, اور یہ اتنا obvious contradiction ہے, یہ اتنا discriminatory law بنا رہی ہیں, اس میں اتنا امتیاز کیا جا رہا ہے, اس سے ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے, ایک حاکم اور ایک محکوم. حاکم کے لیے اور جو ہے وہ ضابطے ہیں, اور عوام کے لیے, محکوموں کے لیے, رولڈ کے لیے اور ہیں. تو یہ تو obvious دکھائی دے رہا ہے کہ یہ جب اسکروٹنی کا ٹیسٹ آئے گا یہ اسٹینڈ نہیں کر پائے گا, and it will be struck down. ٹھیک ہے. اچھا شیلا, اب یہ جو سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لا ہے یہ ختم کر دیا جائے گا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی آپشنز موجود ہیں, کورٹ کے پاس بھی آپشنز ہیں, اور آپ کے پاس یہ کہ آپ عوام کی طرف چلے جائیں. تو ایک تو تیسری قوت کے آنے کا راستہ آپ خود روک سکتے ہیں, لیکن لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس کے لیے سنجیدہ نہیں ہے. آپ لوگ عام انتخابات کا اعلان کرنے کو بالکل تیار نظر نہیں آتے. دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ عام انتخابات کے لیے سب تیار ہیں, اور کیا کہتے ہیں سب نے اپنی صف بندیاں بھی کر لیں. عمران خان صاحب جماعت اسلامی کے پاس چلے گئے, ٹھیک ہے, نیا نظام بدلنے کی لانے کی خاطر وہ وہاں چلے گئے. منور حسن صاحب سے انہوں نے کہا کہ اس پہ بارے میں سوچا بھی جا سکتا ہے. نواز شریف صاحب نے 48 جڑواں بچے پروونشل لیول پر بھی اٹھا لیے, اور ہم خیال اٹھا لیے ادھر سے, ٹھیک ہے. کشمالہ طارق صاحبہ الیکٹیو جسٹس کی بات کر رہی ہیں,
मनी लॉन्ड्रिंग का केस डिस्कस नहीं हुआ, ठीक है। इस बात को भी अगर मैं छोड़ दूं तो मैं ये समझ रही हूँ, जिसकी मैं बार बार बात कर रही हूँ, जिस सो मोटो लिया जाता है हर चीज पे, क्या गिलगित बल्तिस्तान में, कोहिस्तान में शिया टारगेट किलिंग नजर नहीं आती है आपको? सिर्फ सो मोटो हमारे लिए इधर उधर की बातों पे लेते